السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی مولانا اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آجز کا سوال یہ ہے جی، آپ کا پروگرام بڑا شاندار ہے جی۔ آجز کا سوال یہ ہے جی، مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب مضامین آزاد میں درج ہے، صفحہ نمبر 225 پر درج ہے کہ قرآن مجید کی انہوں نے آیت کوٹ کی ہے، فتح مکہ کے وقت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، آج میں نے تمہارے فائدہ کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنے احسانات کو پورا کر دیا ہے، تو پھر کسی بروزی یا حقیقی مسیح کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ احادیث کو تو یہ مانتے نہیں، برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ حسن جزا۔ عبدالرشید صاحب بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح ٹو دا پوائنٹ اور ود ریفرنس آپ سوال پوچھتے ہیں۔ میں یہ سوال لے کر محترم نصیر قمر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ عبدالرشید صاحب نے مولانا ابو الکلام آزاد کے حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو پھر کسی اور نبوت کی، کسی اور مسئلے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا عجیب سا استدلال کیا ہے انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ یہی تو کاملیت کی دلیل ہے قرآن کریم کی کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب چھوڑتا نہیں، جو کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بھی وسوسہ اٹھے اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسی کتاب میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ قرآن کو مہجور کی طرح کر دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اسی قرآن میں مسلمانوں پر آنے والے ایک تنزل اور ادبار کا بھی ذکر ہے، اور پھر اسی قرآن میں مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے خلافت کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر وہ بات مانی جائے کہ قرآن دین مکمل ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان معنوں میں کہ اب کسی قسم کے خادم اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور غلام، کسی خلیفہ، کسی امتی نبی، کسی مسلح، کسی مجدد کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ استدلال قرآن کریم کی کاملیت کے دعوے کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے خود اس بات کا ذکر فرما دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات میں اس کی وضاحت فرما دی کہ دین تو کامل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، اب کوئی شریعت اور نہیں آئے گی، جو بھی مسائل پیدا ہوں گے ان کا حل اسی کتاب سے ملے گا، اور اسی کتاب میں خلافت کا وعدہ بھی دیا گیا۔ اگر یہ ان معنوں میں یہ کہا جائے کہ دین مکمل ہو گیا، نبوت اطمان کی نعمت جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن کامل کتاب نے یہ بتا دیا، اس میں یہ ذکر فرمایا کہ مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے ساتھ خلافت کا وعدہ ہے، تاکہ وہ بیج جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے بویا گیا، وہ دین طاقت پکڑے، تمکنت پکڑے اور اپنے مقاصد عالیہ کو حاصل کرنے والا ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت قائم ہوئی، اور وہ جو آیت استخلاف ہے اس میں، اور پھر اسی قرآن کریم میں ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا موسیٰ کو۔ تو اور پھر آیت استخلاف نے بتا دیا کہ تم میں اسی طرح خلافت کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں میں خلافت کو قائم فرمایا تھا۔ تو موسوی سلسلے کو اور محمدی سلسلے کو مشابہت دی ہے، جس طرح وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی آتے رہے، وقفینا من بعدہ بالرسل کے الفاظ آتے ہیں، بہت سے رسول آئے، لیکن وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے نبوت کو پانے والے تھے۔ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتا دیا کہ اب موسیٰ کے بعد جو نبی آئے تھے وہ تو براہ راست خدا کی طرف سے نبوت کے مقام عطا کیا گیا تھا،
لیکن امت محمدیہ میں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اب نبوت کا انعام ہو، صدیقیت کا انعام ہو، شہادت کا انعام ہو، صالحیت کا انعام ہو، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں ملے گا. تو یہی تو کامل ہے کتاب کہ ہر سوال کا جواب دیتی ہے، اور یہ بتا دیا کہ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ پر نعمت مکمل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی کسی پہلے نبیوں میں سے کوئی نہیں آئے گا، کسی اور نبی کی پیروی کے نتیجے میں انعامات حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبوت اور نعمت اپنے اتمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو چکی. اب آپ کی اطاعت کے نتیجے میں، آپ کی کامل اتباع کے نتیجے میں، آپ میں فلاح ہونے کے نتیجے میں یہ انعامات مل سکتے ہیں اور نبوت کا یہ فیضان عطا ہو سکتا ہے. پہلے نبیوں میں سے کسی کے آنے کی ضرورت نہیں، ان کے فیوز کے دروازے بند ہو چکے. یہ ہے جو قرآن کریم نے کاملیت کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. یہی شریعت ہے جس کے پھیلانے کے لیے، جس کے معنی اور معارف کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ میں خلافت کو بھی قائم فرمائے گا، صلحاء اور اولیاء اور مجددین کا سلسلہ بھی ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا، اور آن وسلم نے بھی اس بات کو کھول دیا کہ موسوی سلسلے سے مشابہت کے مطابق آخری دور میں جس طرح وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اسی طرح یہاں پہ امتی نبی ایک ظاہر ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلیفہ کے طور پر آپ کی اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں امتی نبوت کا مقام پا کر وہ دین کو تمکنت عطا کرے گا، مسلمانوں کے خوف کو امن میں بدلنے کا کام کرے گا، اور خدا تعالیٰ کی عبادت اور وحدت کو دنیا میں قائم کرے گا. تو یہ قرآن کریم کی کاملیت کا مضمون بڑی وضاحت سے اس میں ذکر ہے. افسوس ہے کہ لوگ ایک طرف کاملیت کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. یقیناً قرآن کریم کی تعلیمات جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے مکمل ہے، لیکن دوسری آیات کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں ان پہ بھی غور کرنا پڑے گا. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی